بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھیں گے۔ تو ناظرین، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس میں ہم بسم اللہ شریف کی برکتیں آپ کو بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائیں گے، اور ایک خاص وظیفہ جو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل جن ناظرین نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھا کہ حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کفن پر لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث تو بن جائے گی۔ تو ناظرین، میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیے، روشنائی سے آپ نے نہیں، یعنی پینسل وغیرہ سے نہیں لکھنا، انگلی سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان۔ تو ناظرین، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ پاک کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن۔ تو ناظرین، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کھانا کھلانے، پینے پلانے، رکنے اٹھانے، دھونے کھانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، حتیٰ کہ ہر کام میں، ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام ضرور پورے ہو جائیں گے۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام سوائے فرشتوں کی کوئی نہیں جانتا اور 1000 نام سوائے انبیاء کرام کی کسی کو معلوم نہیں، اور 300 تورات میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں اور 99 نام قرآن کریم میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں رب کریم کے جو 3 نام آئے ہیں یعنی اللہ، رحمان اور رحیم، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا جس نے ان تینوں ناموں سے رب کریم کو یاد کیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ تو ناظرین، جو میں آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں ناموں سے آپ کو بے شمار برکتیں نصیب فرما دے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار اول آخر آپ نے درود پاک ایک ایک بار پڑھ کے جو بھی آپ دعا مانگیں گے، یہ صرف آپ نے 7 دن عمل کرنا ہے۔
تو ناظرین انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی ہو یا کاروبار چلانے کی یا کسی بھی قسم کی نیک امیر و کبیر بننے کے لیے ہو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن تک 786 مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔